اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم لوگ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم لوگ صرف ایک چیز کی پہچان کرتے ہیں کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے، یہ جیم ہے، یہ ہے ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں ناظرین سہارا لینا پڑتا ہے قرآن پاک کے ترجمے کا۔ تو کیسا ہی ہو اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں اور جن جن لفظوں کو ہم پڑھ رہے ہو ہمیں ایسا لگے کہ ہم ان لفظوں کو جانتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ جملہ بنانا بہت مشکل کام ہے، نو ڈاؤٹ، ظاہر ہے کہ اس سے ایک فائنل جملہ بنانا، لیکن ایٹ لیسٹ فیملیئر تو ہو جائے نا بندہ، جان پہچان تو ہو جائے، جان پہچان ہو۔ فار ایگزامپل جب ہم رے اور بے جب رب پڑھیں تو ہمیں پتہ تو ہونا رب کا مطلب اللہ رب العزت ہے اور رب کا مطلب پالنے والا ہے۔ اس طریقے سے ہم فیملیئر تو ہو جائیں نا۔ تو ہم اب یہ کوشش کرنے لگے ہیں اپنے اس چینل پہ کہ ہم بھی سیکھیں گے اور ہم سب لوگ آپس میں مل کے سیکھیں گے، اسی بہانے ہم بھی کچھ سیکھیں گے۔ تو آئیں چند لفظوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے فیملیئر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس لفظ جو کچھ آپ کی خدمت میں لفظ ہم پیش کریں گے تو اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین، ٹوٹل اگر آپ چیک کریں تو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 7800 لفظ بنتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں ٹوٹل۔ تو اس میں ایسا ہے کہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو تکرار کے ساتھ آتے ہیں۔ رب لفظ کوئی ایک دفعہ نہیں آیا، لفظ آخرہ کوئی ایک دفعہ نہیں آیا، لفظ خیر، لفظ دین، لفظ نور یا نار یا عظیم، یہ ایک بار نہیں آئے، یہ سینکڑوں بار آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ورڈ رب، اگر آپ نے رب لفظ آپ کو آ گیا تو 968 ٹائم 968 دفعہ اگر یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ لفظ رب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ سیکھنے سے مراد ایک لفظ نہیں ہے، وہ کئی بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چند 100 لفظ سیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھے سے زیادہ قرآن پاک کے ترجمہ آپ خود جان لیں گے۔ ترجمہ دیکھے بغیر آپ کو جب کوئی آیت پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ ناظرین، اس جگہ پر میں ایک خاص چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی قاری نہیں ہوں قرآن پاک کا، میں بھی آپ جیسا ہی ایک ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کو پڑھوں۔ اگر الفاظ پڑھنے کے دوران کوئی الفاظ کا جو مخرج ہے، کوئی مخارج یا کوئی اعراب، کوئی زیر زبر پیش میں اگر تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ معمولی سی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ چینل پر جو قاری حضرات ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون بندہ کتنا کام کر رہا ہے یا کیسا کر رہا ہے یا اس کام سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تم نے یہ کیوں بولا، تم نے یہ لفظ ایسے کو ایسا کیوں بولا۔ ہم سب، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، ہم سیکھ رہے ہیں، اور جب ہم سارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں۔ جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ناظرین، میں اصل میں ظاہر عرب ملک میں 23 سال رہا ہوں، تو میرا کچھ میں جانتا ہوں عربی کو، میں بول لیتا ہوں، لیکن قرآن پاک کی عربی عام عربی کی زبان سے کافی مختلف ہے۔ تو اسی بہانے میں بھی چاہتا ہوں کہ سیکھوں اور ہم سب مل کے سیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک فیملی کی طرح، وی آر اے روحانی فیملی۔ ہم اس چینل پر اپنے ان تمام ناظرین کو روحانی فیملی کہتے ہیں جو کہ اس چینل کا پرماننٹ حصہ ہیں، جو ہماری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم سب مل کے کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لفظ رب کی، رے بے رب۔ تو ناظرین، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں لارڈ یا سسٹینر۔ تو اس کو جب بھی آپ پڑھیں آپ سمجھ جائیں کہ لفظ رب یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پالنے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم ڈیٹیل میں اگر جائیں گے خالی رب کی تو میں علیحدہ سے بھی ویڈیو بناؤں گا، وہ پھر 5 منٹ کی، 10 منٹ کی ایک ہی ویڈیو بنے گی
ایک ہی لفظ کے اوپر کہ لفظ رب قرآن پاک کی کس کس آیت میں آیا ہے اور وہاں پر اس کے کیا کیا معنی ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں بعض دفعہ ایک کا معنی دوسرے اشاروں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو آپ ویڈیو دیکھتے رہیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ آگے لفظ ہے ناظرین سبیل یا سبل، مطلب اس کا ایک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ، انگلش میں پاتھ، راستہ۔ آگے ہے لفظ عذاب، جیسے اردو میں بھی عذاب ہی ہے، تو 322 دفعہ یہ لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، جس کا مطلب عذاب یعنی پنشمنٹ، سزا ہونا۔ اردو میں سزا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اردو کا لفظ ہی عذاب ہی ہے۔ آگے لفظ ہے عظیم، عظیم پہ غور کریں ناظرین، عظیم یعنی گریٹ، میگنیفیسنٹ، اور اویسم بہت بڑا، بہت ہی اعلیٰ، انتہائی اعلیٰ قسم کا۔ آگے ہے لفظ نار، ناظرین لفظ نار جہاں بھی آئے تو اس کا مطلب آگ ہوتی ہے، نار یعنی انگلش میں فائر، اس کو یاد کر لیجئے۔ آگے لفظ ہے نور، نور سے مراد آپ کو معلوم ہی ہے کہ لائٹ، روشنی، اللہ نور السماوات والارض، یہی وہ لفظ نور ہے۔ جہاں بھی نور آئے وہاں بھی سمجھ لیجئے کہ روشنی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ ہے الآخرہ، الآخرہ، اردو میں بھی آپ کو معلوم ہے لفظ اخیر یا آخرت استعمال ہوتا ہے، تو اصلی لفظ یہ عربی سے ہی لیا ہوا ہے آخرہ۔ آگے لفظ ہے سما، اور اس کی جمع ہے سماوات، یعنی سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان، انگلش میں اسکائی، اور سماوات یعنی بہت سارے آسمان۔ آگے ہے لفظ الارض، یعنی آگے جو زواد آتا ہے نا، زواد نقطے والا سواد جو ہوتا ہے، زواد وہ والا، الارض، ارض آپ کو معلوم ہے زمین کو کہتے ہیں، خطہ، زمین، لینڈ، انگلش میں ارتھ، ہم زمین کو کہتے ہیں۔ تو ارتھ اور ارتھ ایسے لگتا ہے دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ اگلا لفظ ہے الحق، اردو کا بھی لفظ ہے، آپ جانتے ہیں حق کا مطلب کیا ہے کہ سچا، سچا، ریالٹی، جو حقیقت ہے، حقیقت لفظ حق سے ہی نکلا ہے۔ آگے ہے لفظ خیر، اردو کا بھی لفظ ہے، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، واللہ خیر الرازقین، اسی طریقے سے خیر کا مطلب ہے بہتر، کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، خیر۔ آگے ہے لفظ الدین، الدین کا مطلب ہوتا ہے، دین کا مطلب ریلیجن، مذہب، دین ریلیجن مذہب ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے لفظ اعلیٰ، عین لام یہ اعلیٰ، جیسے ہوتا ہے نا اوپان، پر، ابو، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہو گیا، انگلش میں ہو گیا ابو، اگینسٹ اور اکاؤنٹ آف ڈسپائٹ، اعلیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہے لفظ کبیر، کبیر آپ کو معلوم ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا، کبیر بڑا، بگ، گریٹ۔ آگے ہے جی، اور لفظ کبیر جو ہے اکثر اوقات بڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اولڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ تم سے بڑا ہے۔ آگے لفظ ہے قوم، قوم جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کا، پاکستانی قوم ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ قوم کا مطلب ہوتا ہے پیپل، لوگ، اردو کا ایسا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، جیسے قوم، اقوام، یہ بھی اردو کے لفظ ہیں۔ آگے ہے کثیر، آپ کو معلوم ہے کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، مچ، مینی، a lot of، کثیر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عربی میں جو جس کو ہم 3 نقطے والے کو ہم پڑھتے ہیں نا کثیر، ویسے عربی میں جو ٹی ایچ کی جو آواز نکلتی ہے نا کثیر، جب زبان کو اوپر والے تالو سے جوڑ کے بولا جاتا ہے نا کثیر، جیسے لفظ عثمان ہے، ہم عثمان کہتے ہیں، عربی میں عثمان کہتے ہیں، ات جو ہے نا ات، یعنی او ٹی ایچ وہ لکھیں گے، او ایس نہیں لکھیں گے، ہم انگلش میں عثمان کرتے ہیں، تو لفظ عثمان ہے۔ تو اینی وے خیر آپ کی جان پہچان ہو جائے۔ آگے لفظ ہے ہدن، جیسے ہدایت ہے لفظ، اس سے لفظ ہے ہدن یعنی گائیڈنس، یعنی ہدایت۔ آگے ہے رحمہ، جیسے غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا، مرسی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لفظ ناس، ناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، ہیومنس، مین کائنڈ، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اس طریقے سے یہ لفظ ناس ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے لفظ یوم، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، دن یعنی ڈے، اور اس کی جمع ایام ہوتی ہے۔ اور
ایک لفظ آپ قرآن میں پڑھیں گے جو عام زبان میں بھی ہوتا ہے، مین، میم، نون اور میم کے نیچے زیر ہے مین، مین ہوتا ہے فرام، کہاں سے، ٹھیک ہے جی، مین فرام۔ اور من اگر میم کے اوپر زبر ہو تو ہو ایور، من ذا الذی یشفع عندہ، جیسے ہے نا لفظ آیت الکرسی میں آتا ہے لفظ جی کون ہے، جو کہ کوئی بھی یہ ہے کون ہے، تو من کون ہے، کس میں، مین اور فرام سے، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے اور معنی میں دیکھیے کتنا زیادہ فرق ہے۔ آگے ہے میم عین، اور دونوں کے اوپر زبر ہے، میم اور عین، ما کا مطلب ہے ود۔ ہم لوگ بما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھیں نا بما اہل و عیال لکھتی ہیں شادی کارڈوں کے اوپر یا انویٹیشنز پہ، تو ہم بما لکھ دیتے ہیں، لفظ ہوتا ہے ما کہ ود۔ تو آگے ہے لفظ قبل، آپ کو معلوم ہے قبل کا مطلب ہوتا ہے بیفور، یعنی پہلے، بڑا آسان ہے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔